السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ وضو کا مکمل طریقہ: کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ تین تین بار پونچھوں تک دھوئیے۔ نال بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم سے کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجۃ الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے اور ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح حلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کنہیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت سے ہی ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے اور ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی بیرونی سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کنہیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک بالکل مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا حلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس طرح اس کا طریقہ مستحب ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا حلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کر لیجیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ہر وضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجیے۔ ترجمہ ہے: اے اللہ عز و جل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟
آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔